تو آپ اتنے دور دراز سے آئے ہیں اور بہت مسافت کر کے آئے ہیں، بہت سفر آپ لوگوں نے طے کیا ہے، تو آپ لوگوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی بنائیں، اس کو گپ شپ میں اور اسٹالوں میں جا کر ضائع مت کریں۔ اسٹالوں کا ایک وقت ہے، اس وقت اسٹال بھی جائیں اور خریداری بھی کریں۔ ہمارے سلسلے کی الحمدللہ کراچی سے لوگ آئے ہیں، انگوٹھیاں مل رہی ہیں، اسی طرح اور چیزیں مل رہی ہیں، حضرت مولانا مفتی امان اللہ نقشبندی شاذلی صاحب کی کتابیں مل رہی ہیں، جواہر خادم الامت، شرح فیوز النور، شرح تحفۃ المشائخ، اسی طرح اور کتابیں ہیں حضرت والا کی، تو وہ ہر ساتھی لازم خرید کر جائے، ہر ساتھی ان کتابوں کو لازمی خرید کر جائے، لیکن اسٹالوں پر اس وقت جائیں جس وقت معمولات کا ٹائم نہ ہو، معمولات کا وقت نہ ہو، اس وقت اسٹالوں پر جائیں۔ تو آپ لوگوں کو جو معمولات دیے گئے ہیں اس کو پورا کریں اور اس وقت کی قدر کریں۔ آپ لوگوں نے بہت سفر کیا ہے، آپ لوگ بہت تھکے ہوئے ہو، لیکن اس پر اللہ آپ لوگوں کو بہترین اجر دے گا۔ اور جن جن ساتھیوں نے اجتماع کا فنڈ نہیں جمع کیا وہ فنڈ جمع کروا لے، اور جتنے جتنے خدمت والے ساتھی ہیں وہ آپس میں محبت سے، اتفاق سے ایک دوسرے سے پیش آئیں، بدمزگی کوئی نہ کرے۔ جس جس کو خدمت کا بیچ دیا گیا ہے وہ بدمزگی نہ کرے۔ اگر کوئی آپ کو اونچی آواز سے بات بھی کر دے تو آپ خاموش ہو جائیں، اس کے اونچے بولنے سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ خاموش ہو جائیں، سہ لیں، بدمزگی نہ پیدا کریں، بگاڑ نہ پیدا کریں۔ جو جن جن ساتھیوں کے گلے میں بیج ہے، آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے وہ جو بات کرے تو ان کی مانیں۔ پنڈال میں جتنے احباب بیٹھے ہیں وہ ان کی بات کو سنیں اور تسلیم کریں، اور ان سے بھی درخواست ہے انتہائی ادب کے ساتھ، شعبہ سیکیورٹی والے ہیں، شعبہ مطبخ والے ہیں یا شعبہ خدمت عام، جو خدمت والے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ انتہائی ادب سے اور پیار محبت سے دوسرے سے پیش آئیں، اور خصوصی طور پر ہمارے جو گاؤں والے ہیں ان کا خصوصی خیال رکھیں، حضرت صاحب کے رشتہ داروں کا اور حضرت صاحب کے جو گاؤں والے ہیں ان کا بہت خیال رکھیں، اور آپ بھی ان لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور انتہائی ادب سے پیش آئیں۔ 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہیں، یہ وقت گزر جائے گا لیکن آپ کا اخلاق دوسرے کے دل میں رہ جائے گا، اور اگر آپ لوگوں نے بدمزگی پھیلانے کی کوشش کی تو آپ لوگوں کا وہی چہرہ عکاسی کرتے ہوئے دوسرے کے دل میں وہی آپ کا اخلاق بیٹھ جائے گا۔ تو اپنے اخلاق کو عالی بنا کر پیار محبت سے، انتہائی شفقت سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں۔ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں بہت ساتھی ہیں جو باہر کھڑے ہوئے اجتماع گاہ کے باہر ایسے ہی کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ ان کو چاہیے، حضرت صاحب نے اتنی آپ کو باتیں کی، آپ کو چاہیے کہ آپ اندر آئیں، اجتماع گاہ میں بیٹھے، پینڈال میں بیٹھے۔ محبوب لالا کون دلے ہوئے دیکھ، محبوب لالا کو لے آؤں، محبوب لالا، محبوب لالا دن رش لاجرال۔ تو محبت سے پیش آ کر وقت گزاریں، یہ وقت بہت قیمتی ہے، اعمال کی پابندی کریں۔ اور جن جن لوگوں کو، ساتھیوں کو خدمت ملی ہے ان کے ساتھ تعاون کریں آپ لوگ۔ ابھی عصر سے مغرب تک اس پروگرام کو جاری رکھتے ہیں، پھر مغرب سے عشاء تک آپ لوگ وہ کریں گے۔ عشاء کو جانشین سلسلہ حضرت شیخ علامہ مفتی ابراہیم ہاشمی نقشبندی شاذلی صاحب خطاب بھی فرمائیں گے اور مجلس ذکر بھی کروائیں گے۔ تو ابھی اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتا ہوں۔ ابھی میں تلاوت
قاری محمد زبیر صاحب کو مدعو کرتا ہوں، سوات کے رہنے والے ہیں، کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش فرمائے۔ اور دوسری بات، ہمارے صوبائی سرپرست حضرت مولانا مفتی زید اللہ مختار صاحب، اسی طرح ہمارے نائب امیر حضرت مولانا مفتی سعد میر صاحب، اسی طرح ہمارے اور ذمہ دار مفتی کامران صاحب اور ساتھی جو ہیں، مفتی سعد میر صاحب اگر خدمت میں مصروف ہیں تو خدمت جب فارغ ہوتے رہیں تو اسٹیج کی طرف آئیں، اور جتنے ہمارے صوبائی ذمہ دار ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج کی طرف آئیں، اور حضرت صاحب کے جو رشتہ دار ہیں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج کی طرف تشریف لائیں۔ حضرت صاحب کے جتنے رشتہ دار ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج کی طرف تشریف لائیں اور یہاں آ جائیں۔ ہر چمپا ہر قدم کی شاخلیاں زندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين صدق الله العظيم. شتيلر نسبت سرور تي دټول اولیاء د عاشقان زندباد هر جنبه هر قدم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی انشاءاللہ نعتیہ کلام کے لیے میں بلاؤں گا. اس سے پہلے آپ لوگوں کو چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. معروف کالم نگار حضرت اقدس مولانا شیخ سید شاہ زمان نقشبندی شاذلی صاحب حفظہ اللہ اور ہمارے سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے مرکزی جنرل سیکرٹری حضرت شیخ سید پیر عبد الرحمن نقشبندی شاذلی صاحب اور اسی طرح ہمارے صوبہ سندھ کے امیر مولانا عمار مدنی شاذلی صاحب، ہمارے صوبہ پنجاب کے امیر حضرت پیر سید احمد اللہ ہاشمی صاحب اور ہمارے صوبہ بلوچستان کے امیر مفتی ضیاء الدین صاحب، بلوچستان کے سرپرست خلیفہ واحد خان شاذلی صاحب، خان واحد شاذلی صاحب. الحمدللہ تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارا سلسلہ اس وقت تمام عالم میں کام کر رہا ہے. سب بولو الحمدللہ. دنیا کا ایسا کونا نہیں ہے جہاں شاذلی نہ ہو. پاکستان نہیں، دنیا کا ایسا کونا نہیں. اور ہر جگہ پہ الحمدللہ ہمارے سلسلے کی آواز جا چکی ہے. چاہے وہ بڑے علماء ہوں، چاہے وہ سیاسی شخصیات ہوں، چاہے وہ زعماء ہوں، جو بھی ہوں، ہر ایک کان تک نقشبندیہ شاذلیہ کا نام جا چکا ہے. سب بولو الحمدللہ. یہ سب آپ لوگوں کی برکات ہیں. آپ لوگ محدود مت رہو، اس فیض کو پھیلاؤ اور ایسا پھیلاؤ کہ ہر دنیا کے ہر ایک کونے میں اور ہر ایک فرد کی زبان پر ذکر جاری کروا دو. سب پہ کلمے جاری کروا دو. سب پہ اللہ رب العالمین کا نام ان کے لبوں پر جاری کروا دو. آپ لوگ محدود نہ رہو. شاذلی محدود نہیں رہتے. شاذلیوں کی سوچ وسیع ہے، شاذلیوں کے دل وسیع ہیں، اور الحمدللہ ہمارا سلسلہ ہمارے لیے سب کچھ ہے. سب بولو الحمدللہ. سب بولو، اونچا بولو الحمدللہ. تحدیث نعمت کے طور پر بول رہا ہوں کہ ہمارا شیخ اور ہمارا سلسلہ ہمارے لیے سب کچھ ہے. باقی کسی کا کون سا محبوب ہوگا اور کسی کا کون سا محبوب ہوگا. ہمارا تو ایک ہی محبوب ہے جو کہ شیخ سید نورزمان نقشبندی شاذلی صاحب. کسی کو کون پسند ہوگا، کسی کو کون پسند ہوگا، ہمیں تو یہی پسند ہے.
میں اکثر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ میں یہ دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی بولنا چاہتا ہوں کہ میں کیا دعا کرتا ہوں۔ میری دعا میں یہ والی دعا شامل رہتی ہے۔ کون سی دعا شامل رہتی ہے؟ دا لیٹو نہ والے بنچول، لیٹو نہ بنچول۔ میری دعا میں یہ دعا شامل رہتی ہے کہ اللہ رب العالمین، اور ابھی بھی میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس نسبت کے ساتھ جینا اور مرنا اور محشر کے دن اٹھنا نصیب فرمائے۔ سب بولو، سب بولو آمین۔ آمین کی آواز نہیں آئی مجمع میں؟ اس نسبت کے ساتھ جینا، اس نسبت کے ساتھ مرنا اور اس نسبت کے ساتھ محشر میں اٹھنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اس دور کی سب سے عالی نسبت سلسلہ نقش بندیہ شاذلیہ ہے۔ ہو سکتا ہے میری اس بات سے بہت لوگ اختلاف رکھیں، جو اختلاف رکھیں گے ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، لیکن ہمارا یہی نظریہ ہے، کیونکہ تصوف کا اصول یہی ہے کہ اپنے شیخ کو سب سے اونچا سمجھو گے، اپنے سلسلے کو سب سے اونچا سمجھو گے تب فیض ملے گا۔ اور دوسرا اصول کہ سلسلے کے جو نظم و ضبط ہے، سلسلے کے جو انتظامی امور ہیں، سلسلے کے جو قواعد و ضوابط ہیں، اس کو فالو کرو گے تو تب فیض ملے گا۔ اگر ان چیزوں کو فالو نہیں کیا تو فیض نہیں ملے گا۔ اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ سلسلہ صرف عملیات نہیں ہے، یہ سلسلہ صرف عملیات نہیں ہے۔ جو اس کو عملیات سمجھے گا اس کا سلسلہ نقش بندیہ شاذلیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تصوف ہے، تصوف۔ اور عملیات ہمارے سلسلے کے جز ہیں الحمدللہ۔ وہ چلے جو اور عاملین لوگوں کو غلام بنا کر سکھاتے تھے، وہ چلے جو اور عاملین علماء کو، عوام کو ترسا کر سکھاتے تھے، ہمارے حضرت نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں ایسے ہی دے دیے۔ نہ ہمیں ترسایا انہوں نے، نہ ہمیں دھتکارا، بلکہ ہمیں دعوت دی کہ آؤ سیکھو، اور علماء کو اہل بنا دیا الحمدللہ۔ آج علماء کے دسترخوان وسیع ہیں۔ کون سے علماء؟ جو نقشبندیہ شاذلیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ عوام جو ہمارے سلسلے سے وابستہ ہیں ان کے دسترخوان وسیع ہیں۔ میں نے شروع میں بولا میں تحدیث نعمت کے طور پر باتیں کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو صرف سلسلے کی قدر بتا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے سفر کیا ہوا ہے، آپ دور سے آئے ہوئے ہو تو اپنے وقت کو قیمتی بناؤ، یہاں سے کچھ لے کر جاؤ۔ یہ دل دینے کے فیصلے ہیں، یہاں زبان نہیں چلے گی۔ جو زبان کے بلبوتے آئے گا وہ پھسل جائے گا، اور جو دل سے آئے گا، اخلاص سے آئے گا، سارا فیض وہی پائے گا اور کوئی نہیں پائے گا۔ جو اخلاص سے آئے گا، جو دل سے آئے گا، وہ سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کا فیض پائے گا۔ اور دوسری تحدیث نعمت کے طور پہ بات کروں، ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطے بھی کم ہیں روحی طور پر۔ ابھی میں ہوں الحمدللہ، بہت خلفاء بیٹھے ہیں، سارے میرے پیر بھائی بیٹھے ہوئے یہاں پر۔ ہم پھر روحی طور پر سند، بدنی بھی روحی، حضرت صاحب شیخ سید نور زمان نقشبندی شاذلی صاحب، ڈائریکٹ امام ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ، اور پھر ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہمیں اتنے بہترین سلسلے سے اللہ نے جوڑا ہوا ہے۔ تو ہمارے پاس جب نئے ساتھی آئیں، آپ خلفاء کو بات کر رہا ہوں،
آپ لوگوں کے پاس نئے ساتھی سیکھنے آئے ان کو دل کھول کر سکھایا کرو، سلسلے کی بے اصولیاں مت کیا کرو، ورنہ پھر بہت عجیب عجیب مسائل شکار ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ اس بندے کو نہیں چھوڑتا جو بدگمان ہو سلسلے سے، جو معاملات کا خراب ہو اس کو نہیں چھوڑتے سلسلہ، جو شیخ کا نافرمان اسے نہیں چھوڑتا۔ تو اپنے سلسلے سے اخلاص کے ساتھ رہو، محبت کے ساتھ رہو اور وظائف کی پابندی کرو۔ اب میں نعتیہ کلام کرنا معروف ثناخوان رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شاہ سوار نقشبندی شاذلی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے نعتیہ کلام سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ شاہ سوار بھائی۔ نسبت چیش تھی لگیوں نسبت سرور تھی۔ جی درود شریف ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاوسی دودا مدنی منوری زڑگیا دیر ملامتا شوچی جوندے گرز نمر زڑگیا پاوسی دودا مدینے منوری زڑگیا ڈیر ملامتا شوچی جوندے گرز نمری زڑ گیا پاؤخ کو گئے مو خجانان پسیتا ہر زی جڑل پاؤخ کو گئے جانان پسیتا ہر سے جڑل دلتا پکار دی گرمی بنی کلری زڑ گیا دیر ملامتا شوچی جوندے گرز نمری زڑ گیا دا مدینہ منور دا جانان وطن دے دا مدینہ منور دا جانان وطن دے پخپلو بینو دی جامع نکڑلی سری زڑ گیا دیر ملامتا شوچی جوندے گرز دن
مری زڑگیا بیاسو ای شاعر پخ پوچ گئے نو دا جانان کسو کی کز کز گورا پخ پوچ گئے نو دا جانان کسو کی کز کز گورا چھنا شویت کسو کی خورے آویری زنگیا دیر ملامتا شویچ جوندے گرز نمرے زڑگیا آو چرتا گلزار دویسل چرتا محمد امین خوار ازلی برخی دیداخ کلی نظاری زڑگیا دیر ملامتا شویچ جوندے گریز نمری زڑگیا پاؤں سیدو دا مدینی منوری زڑگیا دیر ملامتا شویچ جوندے گرز نمری زڑگیا جزاکم اللہ خیر جائیں اور جو حضرت صاحب نے اذکار بتائے ہیں اس کو شروع کر لیں انشاءاللہ. اس کے بعد جب پروگرام کا آغاز ہوگا تو پھر انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ ساتھی باہر کی طرف رخ نہ کریں, پنڈال میں بیٹھ کے ذکر اذکار کی طرف اہمیت دیں اور توجہ دیں. ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ.